کا۔ اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جو حرام کاروبار کرتے ہیں، وہ مسجد مدرسوں میں زیادہ خرچہ کرتے ہیں، افطار بھی لوگوں کو خوب کراتے ہیں، سحریہ بھی کراتے ہیں، نیاز بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ حرام کما کر نیک کام کرنے والوں، حرام سے نیک کام کرنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھویا جائے۔ اگر کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو تو اس کپڑے کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے ہی حرام روزی سے، حرام کاروبار سے نیک کام کرنے والوں کا انجام ہے، ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، الٹا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا، گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر آئیں۔ اب آئیے، اگر حرام کی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، یہ بھی کہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شارٹ میں ترقی کرنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، کسی کا بھی بڑے بیوپاری کا لمبا چوڑا لے لیتے ہیں اور لے کر کے چند دنوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چند دنوں تک غائب رہتے ہیں، پھر ماشاءاللہ داڑھی آ جاتی ہے، پہلے سب کے نمازی بن جاتے ہیں۔ کیا کیا مولانا؟ اب میں نے توبہ کر لیا۔ ہر چیز کی توبہ کان پکڑنا نہیں ہے۔ اگر کسی بیوپاری کا پیسہ لے کر کے بھاگے تھے تو عرفات میں جا کر استغفر اللہ پڑھنا بھی کام نہ آئے گا، مینا میں جا کے گڑ گڑانا بھی کام نہ آئے گا۔ پیسہ لے کر بھاگنے کی توبہ یہ ہے کہ جتنا لیا تھا جب تک کہ وہ پیسہ اس کو لوٹائیں گے نہیں، آپ کی توبہ نہیں مانی جائے گی، چاہے مینا میں جاؤ چاہے عرفات میں جاؤ۔ حتیٰ کہ سنیو اگر میرا جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، رسول اللہ کے مزار اقدس پر جا کر بھی اگر توبہ کرو گے تو جب تک اس کا پیسہ نہ لوٹا دو اس وقت تک وہ آپ کی توبہ نصوحہ مانی نہیں جائے۔ یہ چٹنگ ہے، چٹنگ ہے۔ لوگوں کو عقیدتوں کا جھانسا دے کر کے دھوکہ نہ دینا۔ اگر یہی چیز ہے کہ کسی کا بھی لے کے بیٹھ جاؤ اور کہیں بھی جا کے توبہ کر لو قبول ہے، پھر تو امان اٹھ جائے گی، پھر تو امان ختم ہو جائے گی۔ لوگ قرضے لے کے بیٹھ جاتے، دیتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لائے، اللہ کے رسول ایک جنازے میں تشریف لائے۔ قربان، جب میں یہ حدیثیں پڑھتا ہوں کہ وہ جنازے میں آئے تو میرا دل اندر سے جھومنے لگتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے جنازے میں آئے، وہ کسی کے جنازے میں آئے۔ تصور تو کرو، اگر وہ ایک بار ایک قدم کسی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس قبر میں جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے، اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنازے میں آئے تو صاحب جنازہ کی شان کیا ہے؟ وہ جنازے میں آ جائے، ارے جنازے پہ نبی کا نام پڑھ دو تو اس کی مغفرت ہو جائے۔ بلکہ اگر کوئی نیک کسی کے جنازے میں آ جائے تو اس کے آنے سے میت کی مغفرت ہوتی، نبی کا غلام آئے تو مغفرت ہو جائے، صاحب شفاعت آئے تو شان کیا ہوگی؟ جس کے سر پہ شفاعت کا سہرا سجا ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی شان کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں جتنی دیر تک حضور کسی چٹائی پہ بیٹھ جائیں، اگر آپ کی توجہ ہے اپلیٹا والوں تو دھیان دیں، حضور کی آنے کی بات کر رہا ہوں، آنے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، قرضے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ لے کے کھا رہے ہو، لے کے بیٹھ رہے ہو، بڑے تاجر بننے کا شوق ہے، بڑا تاجر بننا ضروری نہیں، بڑا مومن بننا ضروری ہے، بڑا مسلمان بننا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ حضور اگر کسی چٹائی پر بیٹھیں، لکڑے کی ہو وہ چٹائی، کھجور کی چھال کی ہو چٹائی، کسی چیز کی ہو، حضور جتنی دیر چٹائی پہ بیٹھے ہیں اتنی دیر وہ چٹائی اللہ کے عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ جس پہ حضور بیٹھ جائیں، جس چادر پہ بیٹھ جائیں، اتنی دیر تک وہ چادر عرش اعظم سے افضل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش تمنا کر رہا ہے ایک مرتبہ مجھ پہ آ جائے تو میری معراج ہو جائے۔ وہ جس چٹائی پہ بیٹھ جائے، عرش اور چٹائی کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، تجھے تو محبوب مل چکا ہے، تجھے تو وصال یار نصیب ہو گیا۔ میرے امام کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں
ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس رہروے نامتا کی گلی ہے۔ جب اس کی گلی کی اہمیت یہ ہے تو وہ جس پہ بیٹھ جائے اس چادر کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا، اس چٹائی کی۔ اور وہ جس کے جنازے میں آ جائے، فرشتوں کا جنازوں میں آنا بھی قیمتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ان کا جنازے میں آنا۔ حضور ایک صاحب کے جنازے میں آئے، جنازے پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، حضور پیچھے ہو گئے، اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے، فرمایا تم میں سے کوئی جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ جنازہ نہیں پڑھا رہے، جنازے میں آ کر تم میں سے کوئی پڑھاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ یہ جو میت ہے جس کی جنازہ پڑھنے میں کھڑا تھا، اس پہ ابھی قرضہ باقی ہے، تو جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ تم میں سے کوئی پڑھاؤ۔ مولائے کائنات باہر آئے، صفوں سے باہر آئے، آقا قرضہ کتنا ہے؟ اتنے درہم۔ حضور اتنے درہم کی وجہ سے یہ محروم ہوگا آپ کے نماز جنازہ پڑھانے اور آپ کی سفارش سے، اس کا قرضہ میں اپنے ذمے پر لے لیتا ہوں اور اس کو میں چھٹا کر دیتا ہوں، اب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ پھر میرے آقا نے جنازہ پڑھائی۔ حضور سفارش نہیں کر رہے ہیں، حضور اس کی جنازہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کرنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تھوڑا دماغ تو کھولو، تھوڑا ذہن تو کھولو۔ اگرچہ بعض محدثین کے نزدیک بعد میں پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن غور تو کرو کہ جس پہ قرضہ باقی ہے جنازہ اس کا حضور نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، قیامت کے دن اتنے قرضوں کا بوجھ لے کر جاؤ گے۔ اور قرضے کا بوجھ بھی کیا، اگر دینے کی نیت سے لیا تھا تب تو چلو ٹھیک ہے، دینے کی نیت سے لیا تھا تب بھی نہیں دیا تو مجرم ہے، لیکن لوگ تو لیتے اسی نیت سے ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو اس نیت سے قرضہ لے کے دینا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو ڈاکو کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، وہ اٹھے گا ڈاکو کی حیثیت سے۔ اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔